حالانکہ ایک عالم نے تو دعویٰ کیا ہے پورے بخاری کی کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس کی سند میں صوفی نہ ہو، ایک حدیث نہیں جس کی سند میں صوفی ہو، اس کی سند میں ضرور کوئی نہ کوئی ایک یا دو صوفی بزرگ ہو جو اللہ اللہ کرتے تھے، اور ایسے محدث ہیں دعویٰ کیا، اگر کوئی ایک دکھا دے، اور کوئی جواب نہیں دیا آج تک۔ چیلنج کیا تھا کئی سال پہلے، ایک بہت بڑا اجتماع، انہوں نے کہا کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو، ایک سند بخاری کی کہ اس میں جو بزرگ صوفی نہ آیا۔ جیسے امام نووی اگر آئے گا کہیں کہ سند میں، تو نووی بہت بڑا صوفی ہے، آپ ریاض الصالحین وغیرہ دیکھ لیں، ان پر اتنا غلبہ آخرت کا اللہ اللہ کا تھا کہ شادی بھی نہیں کی، انہوں نے شادی نہیں کی، 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، اور میں عزاب میں سے۔ یہ بہت بڑے بڑے اکابر بزرگ اللہ والے، اس لیے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو صوفی بھی تھے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ابھی میں ابن رسلان جو ہے یہ بہت بڑا شارح ہے ابو داؤد کا بہت بڑا شارح ہے، تو میں ابن رسلان کے حالات پڑھ رہا تھا کہ بالکل ایسے لگتا تھا یہ خانقاہ کا خالص ایک صوفی بزرگ ہو، اور اس کی شرح ابن رسلان کی میرے پاس آئی ہے، اس کی شرح ابو داؤد کی تقریباً وہ 15-20 جلدوں پر ہے، اور میں نے ایک دو جگہ پر دیکھا کیا کمال لکھا ہے اس نے، اللہ اکبر، وسلم کی حدیث مبارکہ کو ایسا کھولا ہے اس نے، حیرت ہو جاتی ہے یار یہ کیا۔ بلکہ ابھی ایک حدیث کے اوپر کوئی بحث آئی تھی تو جیسے میرے ذہن سے نکل گئی، ابھی مفتی خلیق صاحب کے پاس ایک سوال آ گیا تو بڑے پریشان تھے کہ یہ کس کا ہے، تو اس کی پھر میں نے، وہ تھی تو کسی اور کتاب کی حدیث، تو میں نے کہا احتیاطاً ابو داؤد شریف کو دیکھو، تو ابن رسلان میں نے دیکھا، انہوں نے پھر وہاں پر اس کا جواب دیا اور اس کو واضح کیا کہ کیا بات ہے، بڑی اچھی سی بات تھی، تمیز میرے ذہن سے نکل جاتی ہے ہر جگہ کی بات۔ تو بہت بڑا صوفی ابن قیم، یہ جو اپنا امام نووی کتنا بڑا صوفی، سب بڑے بڑے صوفی اکرام ہیں، ابو بکر رازی جو خود کتنا بڑا صوفی ہے، جس کی تفسیر کبیر کتنی عظیم الشان تفسیر ہے، علامہ آلوسی بہت بڑا صوفی، تفسیر مدری والے اور ثناء اللہ پانپتی بہت بڑے صوفی ہیں، وہ بڑوں کے خلیفہ ہیں یہ اپنے جو ہے امین جو اپنے آپ کے کیا نام ہے، ابن عابدین، امین ابن عابدین ہیں جی، تو یہ بہت بڑا صوفی، یہ اسی سلسلے کا تو ہے، حضرت مظہر جانے جانا کے سلسلے سے، کیونکہ مظہر جانے کے جو خلیفہ خالد کردی ہیں، خالد کردی کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے جی، ابن عابدین کا، جن کی شامی کتنی بڑی شرح ہے، سب صوفی ہوئے۔ تو پہلے یہ نہیں تھا، یہ تو اب ایسی باتیں پھیلا دی اور خوش ملائیت آ گئی کہ اللہ واللہ نہ سیکھو اور اللہ والوں پر نہ جاؤ، دل کی آنکھ ہی نہیں کھلی ہوگی تو کیا علم سمجھے گا، دل کی آنکھ بھی تو اب دیکھتی ہے نا، دل کی آنکھ تو تب دیکھے گی جب دل خدا سے جڑا ہوگا، اس لیے علم الفاظ کا نام تو نا، الفاظ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہودی اسلامیات پڑھاتے ہیں، ہمارے سب وہیں سے کر کے آتے ہیں پی ایچ ڈی، جو وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں تو یہاں فساد پھیلاتے ہیں، یہ فرحت ہاشمی وہیں سے تو پڑھی ہوئی ہے، وہیں سے اسلامیات پڑھی، تو وہی تفسیر یہاں پھیلا رہی ہے، تو کیا پھیلا رہی ہے، فساد پھیلا رہی ہے نا، کیونکہ استاد سارے یہودی ہیں، لیکن دل کا معاملہ الگ ہے، الفاظ کا نام تو علم نہیں ہے، تو شیطان کو بہت بڑا علم حاصل ہے، یہ حضرت تھانوی فرماتے تھے 3 عین تھے، 4 عین نہیں تھے، شیطان عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا، مار کھا گیا، عاشق ہوتا تو بچ جاتا۔